نہ صرف یہ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب سے آئی ہے، اس حکومت میں بھی پچھلی حکومتوں کی طرح کچھ ایسے قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے نظریں جمائی ہوئی ہیں ایک سونے کے انڈا دینے والی مرغی پہ، جس کو کہ روزویلٹ ہوٹل کہا جاتا ہے نیو یارک کے اندر. اور اس ہوٹل کو پہلے کوشش کی جا رہی تھی کسی نہ کسی طرح بیچ دیا جائے، پھر بیچ میں ایک اور کارروائی ڈالی گئی کہ اس پہ جو لون چڑھا ہوا ہے وہ ایک اور لون والی کمپنی نے اٹھا لیا کہ جناب اس کو ہم یہاں سے بیک ڈور سے مینوور کر کے چیزیں لے لیں گے، اس ہوٹل پہ قبضہ کر لیں گے. اور پھر یہ کہانی شروع ہوئی جو کہ نومبر 2019 میں شروع ہو گئی تھی کہ یہ ایک جوائنٹ وینچر کرنا ہے. تو اب یہ معاملہ کدھر ہے، اس حوالے سے ہی بات کرتے ہیں. اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر ہوا بازی. منسٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. روزویلٹ ہوٹل 31 اکتوبر سے بند ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اب آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 31 اکتوبر سے بند ہونے نہیں جا رہا، بلکہ یہ 31 دسمبر سے بند ہونے جا رہا ہے. یہ بھی ایک کلیریفیکیشن ضروری تھی. اور دوسری جو ٹاپ موسٹ کلیریفیکیشن میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی سوچے ہی نہ، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ عمران خان کے ہوتے ہوئے یہ اس چیز کا تو تصور کرنا بھی مشکل کام ہے کہ کوئی غلط ہو رہا ہو. اور جس طریقے سے میرے فاضل دوست، میں نے ابھی ان کا سنا ہے، رؤف کلاسرا صاحب کا انٹرویو سنا ہے، بڑے سینئر صحافی ہیں، انویسٹیگیٹنگ پہ کافی ان کا عبور ہے اور بڑے ریلیونٹ ڈاکومنٹس کے ساتھ وہ آتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی روزویلٹ کو بیچنے نہیں جا رہا، یہ قطعاً بکے گا نہیں. یہ بھی ایک میں دوسری کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں. اور تیسری بات کہ اس ہوٹل پہ کچھ لائبلٹیز تھیں. ہوٹل کو رینوویٹ کرنے کے لیے کچھ لون لیا گیا تھا جے پی مورگن سے $160 ملین کا، جس سے اس کے کچھ رومز رینوویٹ ہوئے تھے اور وہ لون پے بیک کرنا تھا. 2018 تک تو ہوٹل پروفٹ میں رہا. 2018 سے آنورڈ ہوٹل خسارے میں جانا شروع ہو گیا. اور اب آلموسٹ سارے ہوٹل، اگر مین ہیٹن میں آپ چیک کروا سکتے ہیں کہ 183 چھوٹے بڑے ہوٹلز بند ہو چکے ہیں، 100% بند ہو چکے ہیں. اور سٹل روزویلٹ کھلا ہوا ہے. اور اگر بند ہونے جا رہا ہے تو وہ بھی 31 دسمبر 2020 کو بند ہوگا. اور جو اچھی خبر میں دینے جا رہا ہوں کہ $143 ملین آؤٹ سٹینڈنگ اماؤنٹ تھی، جن میں سے $105 ملین اس کا لون تھا، جو کہ لون جی پی مورگن سے ایک اور کمپنی MSDL نے وہ لون خرید لیا. اور وہ لون خریدنا بھی ایک میلا فائڈی تھی، اس کی ہوٹل پہ نظر تھی، لیکن اسے بھی ہم نے سائیڈ لائن کرنے کے لیے اسپیشل ECC ہوئی. پرائم منسٹر نے اسپیشل ڈائریکشنز دیں کہ ہوٹلز کی تمام لائبلٹیز ختم کی جائیں. اور پھر ECC نے کی ریکمنڈیشن ہے $143 ملین، جس میں سے $105 ملین تو لون ہے، اور اس کے علاوہ کچھ مسلینیس چارجز ہیں، اخراجات ہیں، کچھ بقایا جات ہیں، کچھ وہاں کی یونینز کی کمپنسیشن ہے. تو یہ ٹوٹل $143 ملین اس کی ریکمنڈیشن ECC نے دی، کیبنٹ نے اسے ریٹیفائی کیا، نیشنل بینک نے وہ پیسہ ٹرانسفر کر دیا نیو یارک کو، اور وہ لائبلٹی الحمدللہ ہم اتار کے بینک کا بقایا اب روزویلٹ خالصتاً حکومت پاکستان کی پراپرٹی ہے، ہر لحاظ سے سیف ہے. بند تو اس لیے ہو رہا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے 183 ہوٹلز بند ہو گئے ہیں، ہم خسارے میں جا رہے ہیں، ہم مزید خسارہ برداشت نہیں کر سکتے. تو فار دا ٹائم بینگ اس کا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اسے بند کر دیا جائے، اور پھر منسٹری آف پرائیویٹائزیشن دیکھے ڈیفرنٹ آپشنز، کیونکہ وداؤٹ رینوویشن اب اس ہوٹل کا چلنا محال ہے. اور اس کی رینوویشن کے لیے بھی مختلف لوگوں سے اس کے سروے کروایا گیا، ایسٹیمیشن کروائی گئی، مختلف آپشنز موجود ہیں. لیکن سو فار کوئی آپشن ہم نے ڈسکس نہیں کی، کسی آپشن پہ ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا.
فی الحال تو ایک ہی فیصلہ تھا کہ ہوٹل کی تمام لائبلٹیز کو اتارا جائے، ہوٹل کو بالکل کلیئر کیا جائے اور اسے ہر لحاظ سے سیف کیا جائے. تو الحمدللہ آج ہوٹل کی تمام لائبلٹیز اتر چکی ہیں، ہوٹل سیف ہے. اگر کسی کی نظر تھی بھی اس پہ تو اللہ تعالیٰ اس کی نظر سے روزویلٹ کو محفوظ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور یہ اسپیشل مہربانی، اسپیشل انٹرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کا تھا کہ اس کی تمام لائبلٹیز اتاریں. اسپیشل فنڈز کی اپروول دی گئی اور اسپیشل ڈائریکشنز کے ساتھ. تو اس کے بعد پرائیویٹائزیشن فائنینشیل ایڈوائزر مقرر کرے گی اور وہ مختلف آپشنز دیکھے گی. لیکن ایک پرنسپل ڈیسیجن موجود ہے کہ ہوٹل گورنمنٹ آف پاکستان کا رہنا ہے، پی آئی اے آئی ایل کا ہوٹل کی ملکیت رہنا ہے. اسے ہم نے بیچنا نہیں ہے، اسے ہم نے پرائیویٹائز نہیں کرنا. اسے چلانے کے لیے مختلف آپشنز جو ہیں وہ فائنینشیل ایڈوائزر دیکھے گا، غور کرے گا اور اس کی ریکمنڈیشن پہ پرائیویٹائزیشن عمل کرے گا. بالکل ٹھیک ہے وزیر صاحب نے بہت تفصیل سے یہ سارے معاملات سامنے رکھے اور تفصیلات بتائیں. اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے کہا کہ جی بالکل یہ ہوٹل بکے گا نہیں، اور پہلی دفعہ یہ شاید آپ نے بتایا کہ 2018 سے گھاٹے میں گیا، نقصان میں گیا، اور پچھلے کئی سالوں کی جب اس کی ہم فائنینشیل آڈٹ شیٹس، اینول رپورٹس نکال کے دیکھتے ہیں تو گھاٹے میں نہیں گیا. تو پہلا تو میں یہ ذرا سوال آپ سے جاننا چاہوں گا کہ 2018 سے جب یہ گھاٹے میں جانا شروع ہوا، کیا یہ اس وقت کورسپونڈ نہیں کرتا اس ٹائم پیریڈ سے جب ایک دفعہ پھر سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو ذبح کرنے کے لیے پلانز بنائے گئے؟ اور اس وقت بھی شاید خاقان عباسی کے سامنے بھی اس وقت وزیر اعظم تھے، یہ پلان رکھا گیا، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اور پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں سائنسدان بہت بڑے بڑے ہیں، وائٹ کالر کرائم اتنی صفائی کے ساتھ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں لگتا. ماضی میں مشرف دور سے لے کے نواز شریف صاحب نے بھی اس کی کوشش کی، میاں حسب منشا میاں منشا نے لینے کی کوشش کی، پھر کوئی زلف کے اسیر ہو کے نام آئے کہ جی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے دوست ہیں کوئی، وہ بھی اس میں انٹرسٹ آئے، ٹرمپ کا بھی اس میں انٹرسٹ آیا. تو یہ 2018 میں پہلی دفعہ جب اس نے نقصان دینا شروع کیا تو کیا آپ نے وہ لسٹیں نکلوائی ہیں کہ پی آئی اے کے کون سے ڈائریکٹر تھے، کون کون لوگ تھے جو جا کے مفت میں وہاں کے اس میں روزویلٹ ہوٹل میں رہتے رہے اور اس کو ڈیلیبریٹلی نقصان کے اندر پہلی دفعہ اتنے سالوں کے بعد لے کے گئے؟ ان سے کوئی آپ نے سوال جواب کیا یا کہ نہیں یہ اچھی چیز ہے کہ ہم نے کیونکہ اب جوائنٹ وینچر پہ جانا ہے، ایک ریزن نکالنا تھا، اس قوم کو ہم نے بیوقوف سمجھا ہوا ہے سارے کے سارے، اور ہم نے کیونکہ 15 نومبر 2018 کو ہم نے 2019 کو فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے جوائنٹ وینچر میں جانا ہی جانا ہے، ٹاسک فورس بھی بنا دی تھی اور آج بھی آپ جوائنٹ وینچر پہ جا رہے ہیں. ڈیلائٹ کی بھی ریکمنڈیشن اس کے مطابق آئی، ای سی سی کے ریکمنڈیشن اس کے مطابق آئی، سی سی او پی کی ریکمنڈیشن اس کے مطابق آئی. کابینہ میں بیٹھ کے آپ نے بھی اسی ٹاسک فورس کو جس نے آپ نے ختم کیا، آپ نے خود ختم کروایا، اسی ریکمنڈیشن کو آپ نے سیکنڈ کیا. تو یہ قوم بیوقوف ہے کیا کہ یہ اس طرح سے نئی کارروائی ڈالی جا رہی ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے ارشد. بالکل قوم کے سامنے ٹرو پکچر رکھی جا رہی ہے اور ٹرو پکچر رکھی جائے گی. کوئی پرنسپل ڈیسیجن نہیں ہوا کہ اسے جوائنٹ وینچر پہ جانا ہے، کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا کہ یہ ہوٹل کس کو دینا ہے. اس میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں. لیکن اگر ہوٹل خسارے میں جانا شروع ہوا، 2018 سے خسارے میں جانا شروع ہوا اور اس کی وجہ بیڈ کنڈیشن تھی اس ہوٹل کے کمروں کی اور اس سے رینوویشن کی سخت ضرورت تھی، بیڈ آکوپینسی، روم آکوپینسی گریجولی کم ہو رہی تھی اور پھر کووڈ نے رہی سے کسر نکال دی، تو بیچنا تو چاہ رہے تھے. نواز شریف بھی بیچنا چاہ رہے تھے. سر کووڈ تو ابھی آیا ہے نا، یہ تو اس سال آیا ہے کووڈ. ہم تو بات کریں کہ پہلی دفعہ جب اس نے نقصان اٹھانا شروع کیا. لیکن پہلی دفعہ 2018 کون سے سیاستدان جا کے مفتے میں وہاں پہ رہتے رہے یہ بتا دیں مجھے، پی آئی اے کے اپنے ڈائریکٹرز، ان کی فیملیز، ان کے دوست، جس کے آپ نے منگوائی ہیں؟ یقیناً میں نے آج تک دیکھا بھی نہیں، نہ میں آج تک رہا، نہ میں نے وزٹ کیا، اور یقیناً یہ بھی میں دعوے کے ساتھ آپ نے نہیں کیا. میرے پاس مارچ 13 2020 کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا منسٹر صاحب لیٹر ہے جس کے پیرا نمبر 7 میں بڑے واضح الفاظ میں یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی پلیز ان دا لاسٹ فیملی ممبرز آف ہنڈریڈز آف پی آئی اے اینڈ پی آئی ایل ڈائریکٹرز، ministers, friends, politicians and their friends have been facilitated by PIL
फॉर फ्री स्टे इन रूजवेल्ट होटल। जब मुफ्ते मारेंगे तो ये कौमी असासा नुकसान में जाएगा ना मिनिस्टर साहब, और ये डेलिबरेटली हो रहा है। नजीब समी साहब को कितनी एक्सटेंशन दी हुई है और कितने अरसे से आपने बिठाया हुआ है जिनके अंडर ये आता है, और अगर ये नुकसान में गया, आपने सवाल पूछा उनसे कि जनाब इतने सालों से तो आप ही यहां पे तशरीफ फरमाते, क्या किया आपने कि ये नुकसान में चला गया है? यकीनन ये सवाल मेरा आज भी उनसे है कि नुकसान में जाने की वजूहात क्या हैं, और यकीनन जवाब उसका यही है कि होटल के कमरों की कंडीशन ऐसी नहीं है, होटल की ओवरऑल कंडीशन ऐसी नहीं है। इसमें बेड ऑक्यूपेंसी, रूम ऑक्यूपेंसी ग्रेजुअली कम होती रही है। इसे रेनोवेशन की ज़रूरत है, मज़ीद फंडिंग की ज़रूरत है। और जहाँ तक जिस लेटर का आपने हवाला दिया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उन्होंने जो लेटर लिखा है ज़रा कंफर्म कर लीजिएगा कि फिर उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया है। अगर ये डेफिनेटली मिसयूज हुआ विड्रॉ तो जाहिर बात है हुकूमत को पसंद नहीं आएगा, पावरफुल हुकूमत है, फोन करेंगे तो विड्रॉ हो जाएगा लेटर उसमें। लेकिन क्या ये आपने ऑडिट करवाया कि मुफ्त में कौन कौन रहता है? फिर उसका सर लेटर विड्रॉ हो गया, छोड़ दे लेटर, झूठ का पुलंदा है लेटर। मुझे आप बताएं कि आपने ऑडिट करवाया कि मुफ्त में कौन कौन रहता रहा है वहां पे? यकीनन उसमें पिछले अदवार में लोग जाते रहे हैं, पॉलिटिशियन भी जाते रहे हैं। हमारे इस दौर में कोई ऐसा पॉलिटिशियन, कोई ऐसा पार्लियामेंटेरियन मुफ्ते में नहीं रहा। ये मैं वसूख के साथ और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ना मैं ना हमारी पार्लियामेंट का कोई और ना हमारी गवर्नमेंट का कोई हिस्सा उसमें जाके मुफ्त में रहा हो, इसकी तो मैं यकीन दहानी करवा सकता हूँ। मुझसे पहले, हमारी हुकूमत से पहले डेफिनेटली लोग मराहत याफ्ता लोग, उसमें PIA के लोग भी हैं, उसमें उस वक्त की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स थी उनके ज़ुमा भी हो सकते हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी हो सकते हैं, उनके कैबिनेट के लोग भी हो सकते हैं। यकीनन लोग रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं रहे, लेकिन मैं अपने दौर की बड़े वसूख के साथ और बड़े यकीन के साथ और बड़े दावे के साथ ये कह रहा हूँ कि आपकी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट हो भी सकती है, आप ले भी सकते हैं, मिल भी सकती है। आप मुझे फिर भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारे दौर में कोई मुफ्ता नहीं लगा होगा। अच्छा मिनिस्टर साहब, आपके दौर में भी कोई लोग इंटरेस्टेड नजर आए आपको जो कि इसमें जॉइंट वेंचर में पार्टनरशिप करना चाह रहे हो? आपने एक चीज तो अभी कंफर्म की है कि जो MSD PCOF पार्टनर्स थे जिन्होंने JP मॉर्गन से लाइबिलिटी उठाई थी, अब वो लाइबिलिटी हुकूमत पाकिस्तान ने अगस्त में, जो आपने 125 मिलियन गालिबन 143 मिलियन डॉलर 143 मिलियन डॉलर ये सारी लाइबिलिटीज हुकूमत पाकिस्तान ने अब खुद उठा ली हैं। और MSD PCOF पार्टनर्स जो हैं और JP मॉर्गन, उनकी तरफ अब रूजवेल्ट होटल का कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं है। अब किसी का कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं है, ना JP मॉर्गन का है, ना MSD का है, ना ही कोई आउटस्टैंडिंग इसके अलावा भी कोई है। थोड़े सी अमाउंट बचती है, नेगोशिएशन हो रही हैं यूनियन के साथ, आज कल में वो भी फाइनल हो जाएंगी और एग्जैक्ट पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। लेकिन जी जहाँ तक कुछ तरीक़ाकार का फ़र्क था, उस पर डेफिनेटली मैंने भी ऑब्जेक्शन किया, उसमें उस वक्त के सेक्रेटरी एविएशन ने भी ऑब्जेक्शन किया कि किसी टास्क फोर्स की ज़रूरत नहीं है, किसी TORs की ज़रूरत नहीं है, जो भी हमने करना है उसके लिए एक लीगल तरीक़ाकार मौजूद है। तो वो सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। अब कोई टास्क फोर्स नहीं है। जिन नामों के बारे में लोग खदशात का इज़हार कर रहे थे, उनकी किसी टास्क फोर्स में पार्टिसिपेशन नहीं है, कोई TORs नहीं है, बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन के ऑर्डिनेंस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा यहीं पे मिनिस्टर साहब मुझे बताएंगे, फाइनेंशियल एडवाइजर अपॉइंट हो गया इस सिलसिले में, और क्या कोई रिकमेंडेशन आई है? फाइनेंशियल एडवाइजर ने वही रिकमेंडेशन दी है जो कि टास्क फोर्स ने दी थी कि इसको जॉइंट वेंचर के तौर पे ही चलाना सबसे मुनासिब चीज़ है? देखिए जी, अभी तक ये टास्क दिया गया है प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री को, उन्होंने फाइनेंशियल एडवाइज़र करना है, उसके लिए जो सेट प्रोसीजर है उसे वो फॉलो कर रहे हैं। अभी तक फाइनेंशियल एडवाइज़र की अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई, रिकमेंडेशन तो बाद की बात है। तो अभी सो फार कोई ऐसा जी। सबसे पहले ये वाला जो कट्टा इस दौर में खोला गया मिनिस्टर साहब, वो चेयरमैन PIA साहब अपने इनिशिएटिव पे ये समरी उठा के ले आए थे आपकी इजाजत के बगैर? ये एक प्रोसीजरल जाती इंटरेस्ट था इसमें, उनके कोई दोस्त यार तो नहीं थे? प्रोसीजरल लैप्सेस थे, उन्हें डायरेक्टली उन्होंने समरी इनिशिएट की जो डायरेक्टली प्राइवेटाइजेशन को गई, जो कि नहीं जानी चाहिए थी, उसे वाया एविएशन डिवीजन आना चाहिए था। यही हमारा ऑब्जेक्शन था और वो रेटिफाई हो गया हमारा ऑब्जेक्शन, और चीज़ें अब मिनिस्टर साहब उनको क्या जरूरत पड़ी थी ये इनिशिएटिव
لے کے جانے کی اور منسٹری کو بائی پاس کر کے سڈنلی نظر آیا کہ جناب کیونکہ ماضی میں بھی مشرف دور سے لے کے آپ کے دور تک یہ کام ہوتا رہا، ہر ایک نے بیچنے کی کوشش کی، تو چیئرمین پی آئی اے کا اس میں کیا انٹرسٹ تھا؟ کیونکہ پی ٹی آئی حکومت کا تو نظریہ تھا، اور میں کئی آپ کو سنوا سکتا ہوں، پرائم منسٹر عمران خان صاحب، اسد عمر، کہ جناب اداروں کو ہم نے صحیح کرنا ہے، بیچنا ان کا سلوشن نہیں ہوتا، اور بیچنے کے لیے یہ وائٹ کالر کرائم کے لیے راستہ کھولتا ہے، قیمتیں کم لگاتی ہیں. تو چیئرمین پی آئی اے کا کیا انٹرسٹ تھا کہ سب کچھ بائی پاس کر کے یہ ساری چیزیں لے گئے؟ انہیں کسی نے کہا تھا یا خود ان کے کوئی انٹرسٹ تھا اس میں؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کا کیا انٹرسٹ تھا اور کیا انٹرسٹ ہے. یقیناً اگر ان سے کوئی ہوئی ہے تو یہ چیز ایک غلط ہوئی ہے جسے ہم نے بر وقت پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور وہ اس کی اصلاح بھی ہو گئی ہے اور وہ چیز ریٹیفائی بھی ہو گئی ہے. اسے اب ڈسکس کرنا کہ ریٹیفائی تو ہوگی نا منسٹر صاحب، آپ نے ٹاسک فورس پہ بھی آبجیکشن کر دیا، ٹاسک فورس میں بھی ایسے لوگ آگئے. اب جو چیئرمین پی آئی اے، آپ یہ تو کنفرم کرنا کہ انہوں نے غلط ایک اقدام کیا جو کہ بعد میں ریکٹیفائی ہوا. ایک چیز غلط تھی، اس پہ ہماری ایک ویلڈ آبزرویشن تھی اور وہ ریکٹیفائی ہو گئی، تو ایک وہ چیز ختم ہو گئی. چلے بہت شکریہ، آپ نے یہ چیز تو کنفرم کیا. اب میں منسٹر صاحب جو میٹنگز ہوئی ہیں اس حوالے سے، 15 نومبر کو ٹاسک فورس بنی جس میں ایس اے پی ایم آن اوورسیز پاکستانیز ان کو شامل کیا گیا، اور انہوں نے جو اس میٹنگ میں ریکمنڈیشنز تھیں وہ یہ تھی کہ فار سیٹنگ اپ اے جوائنٹ وینچر پروجیکٹ. 18 جون کو ہم ٹی وی پہ اپیئر ہوتے ہیں صاحب اور کہتے ہیں کہ جی جوائنٹ وینچر اس کا بہترین آگے جانے کا طریقہ ہے، اور اس کے بعد جب یہ 18 جون کو ریویل کرتے ہیں، جو 24 جون کو کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن ہے. اب میں ڈیٹس آپ بڑی غور سے دیکھتے رہیے گا، 15 نومبر سے لے کے 18 جون تک، اور ایس اے پی ایم جو کہہ رہے جے وی پہ ہم نے جانا ہے، جے وی پہ جانا ہے، جے وی واحد آپشن ہے. کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن 24 جون کو وہی کہتی ہے کہ جناب ٹو انیشیٹ دا پروسیس آف اپوائنٹمنٹ آف فائنینشیل ایڈوائزر ٹو انڈرٹیک دا انویزج لیزنگ آف روزویلٹ سائٹ فار سیٹنگ اپ اے جوائنٹ وینچر پروجیکٹ فار پراسپیکٹو مس یوز ڈیولپمنٹ. یہ کیا حسین اتفاق ہے کہ ایس اے پی ایم آن اوورسیز پاکستانی جو بات کہہ رہا ہے وہی چیز کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن لکھ کے دے رہی ہے، وہی چیز آپ کیبنٹ میں لے کے جاتے ہیں، اور پھر جو کیبنٹ جب یہ والا سارا کام ہو جاتا ہے، ساری چیزیں اپروو ہو جاتی ہیں، اور آپ کے آبجیکشن کے بعد جو ٹاسک فورس بنی تھی 15 نومبر کی وہ ڈی نوٹیفائی ہو جاتی ہے، لیکن ریکمنڈیشن ساری پہ ٹھک 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 اپروول کے ٹھپے لگے ہوئے. دیکھیں، ہر بندے کی ایک اپنی رائے ہو سکتی ہے، کسی کی اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹیز بھی ہوتی ہیں، وہ رائے دے سکتا ہے، لیکن بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی تو ایکسپرٹیز ہے، اور غلام سرور خان صاحب کو ٹیکسلا کے آگے کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے، ایون ٹیکسلا میں ڈیولپمنٹ نہیں کروا سکے. یہ آن ریکارڈ ہے یہ چیز. واقعی ان کا فرمانا بجا ہے جی کہ میری اس طرح کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے، میرا کوئی انٹرنیشنل ایکسپوئر نہیں ہے، میرا کوئی اس طرح کا نیشنل ایکسپوئر بھی نہیں ہے، لیکن ان کی جو بھی رائے تھی، جو بھی خیال تھا، جو بھی پرپوزل تھی، وہ آن پیپر نہیں تھی، ان کی ایک رائے تھی، ایک ڈسکشن تھی. اب اس میں فائنینشیل ایڈوائزر ہوگا اور پھر انٹرنیشنل کنسلٹنٹس ہوں گے. ہم نے وہ نیشنل پراپرٹی ہے اور اس کے ہم کسٹوڈین ہیں. آپ کو یقین رکھنا چاہیے ارشد بھائی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی بدنیتی اور بددیانتی نہیں ہوگی، اور کچھ غلط عمران خان کے ہوتے ہوئے کچھ غلط ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا سوچتا ہے، کوئی کیا پروپوزل تیار کرتا ہے، لیکن جو بھی ہوگا پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوگا. بالکل منسٹر صاحب، سوال اس لیے بھی بنتا ہے کہ ایک ہوٹل جو پچھلے 99 سال سے پروفٹ میں تھا، اب وہ کیا کہتے ہیں گرا کٹ گیا تو کفن چور آ گیا. وہ پہلے تو معاملات کچھ اور ہوتے تھے، یہاں تو ہوٹل پہلی دفعہ لاس میں جا کے اور پھر پوری کاروائی جو کہ ایک باقاعدہ وائٹ کالر کرمنلز کا طریقہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ نیکسس بنا کے پہلے اداروں کو بند کرو، اس کو نقصان میں دکھاؤ، پھر سستے داموں ان کو خرید لو، اور پھر آگے بلے ہی بلے. اور جو آپ نے یہ ایم ایس ڈی این پارٹنرز کا ساتھ کہا ہے کہ جی ہم نے لائبلٹی لے لیے، اس فرم کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہی ہے کہ اس طرح کی اینٹیٹیز کو اٹھاؤ اور بعد میں بیچ دو، لائبلٹیز اٹھاؤ ریئل اسٹیٹ کی جس کو آپ کو نظر آئے اور ان کو بعد میں بیچ دو، جو کہ آپ نے کہا کہ اس کو روک دیا گیا بھی، لیکن یہ پلان تو ان پلیس تھا نا اسی طرح سے. دیکھیں جی، پلان تو یقیناً تھا، میل آف آئی ڈی تھا، اس ہوٹل پہ نظر تھی، ایک سینٹرل پراپرٹی ہے، لیوکریٹو پراپرٹی ہے، بڑی اہم پراپرٹی ہے، اس پہ بہت سارے لوگوں کی نظر تھی.
لیکن ہم نے ساروں کی نظر بد سے اسے محفوظ رکھا، اسے بچا لیا. تمام لائبلٹیز کلیئر کرنے کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان اس کی براہ راست مالک ہے، اور کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، کوئی لٹیگیشن نہیں ہے، کوئی آربیٹریشن نہیں ہے، کوئی ڈیفالٹ نہیں ہے. جو کیا اسٹینڈنگ کمیٹی اسٹینڈنگ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں پی آئی اے ایل کے ایم ڈی نجیب سمیع نے بتایا کہ صدر ٹرمپ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے. وہ ابھی بھی انٹرسٹڈ ہیں اس میں پراپرٹی میں؟ اس میں میں اس اسٹینڈنگ کمیٹی میں موجود تھا. خواجہ آصف صاحب تشریف لائے، وہ اسپیشل انوائٹی تھے، انہوں نے آ کے اس پہ بات کی. تو اس پہ بالکل اس نے سمیع نے کہا کہ کسی وقت اور پھر وہ چیک بھی کیا گیا، ویریفائی بھی کیا گیا کہ 90s میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھیں، اس وقت ٹرمپ صاحب پولیٹکس میں نہیں تھے. وہ ایک اچھے بزنس مین ہیں، انویسٹر ہیں، ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں. انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا. اس پہ ایک کمیٹی بھی بنی تھی، اس کمیٹی کی آپس میں مذاکرات بھی ہوئے تھے، لیکن ہمارے دور میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. اور انہوں نے بھی، سمیع نے بھی یہ کہا کہ کسی وقت، اس وقت نہیں، کسی وقت. وہ وقت کا بارے میں اس کا تفصیل نہیں بتا سکا. تو پھر چیک کرنے کے بعد میں اسے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے دور میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پرائم منسٹر تشریف لے کے گئے، انٹرنیشنل منسٹر صاحب آپ آن ریکارڈ یہ ایشورنس دے سکتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کا داماد جیرارڈ کوشنر اس جے وی میں کسی سٹیج پہ بھی آئندہ جا کے انٹر نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی، میں کسی چیز کی ایشورنس نہیں دے سکتا. کوئی کمپنی، کوئی جے وی، میں کسی کو روک نہیں سکتا. لیکن کم از کم کسی کا کسی لیول پہ حکومت پاکستان کے ساتھ، پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ، کسی حکومتی اہلکار کے ساتھ کم از کم کوئی نہ رابطہ ہے، نہ سوچ ہے، اور نہ یہ سوچیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، جو بھی ہوگا انٹرنیشنل کنسلٹنٹس ہوں گے، فائنینشیل ایڈوائزر ہوگا، پرائیویٹائزیشن میں سی سی او پی بھی ہے، پرائیویٹائزیشن کمیشن بھی ہے، سی سی او پی ہے، کیبنٹ بھی ہے. ڈسکشن کے بعد جو بھی فیصلے ہوں گے بالکل بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہوں گے، ہر کسی کے دکھانے کے بعد ہوں گے، ڈسکشن کے بعد ہوں گے. تو لیکن اگر کوئی پہلے غلط ہونے جا رہا تھا تو اس کی ریکٹیفیکیشن بھی ہوئی، ڈسکشن میں آگے ریکٹیفیکیشن ہوئی. وہ تو منسٹر صاحب آپ بیٹھے تھے تو وہ ریکٹیفیکیشن ہو گئی نا، آپ نے تھوڑا بہت شور مچا لیا. ادروائز 15 نومبر سے لے کے یہ سارے آپ کے سرکاری دستاویزات ہیں، ایک ہی کہانی بتا رہے تھے. جو پہلے دن پلان بنا تھا اور آپ نے اگر نہ اس میں پوائنٹ آؤٹ کرتے، ٹاسک فورس پہ نہ آبجیکٹ کرتے، ایم ایس ڈی کے حوالے سے جو میڈیا نے سوالات اٹھائے آپ اسے نہ ایڈریس کرتے. آپ نے خود بتایا کہ ارشد بھائی پھر بھی یہی ہوگا کہ کوئی غلط نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. میرے ہوتے ہوئے اور عمران خان کے ہوتے ہوئے پاکستان اور خاص کر روز ویلٹ میں کوئی غلط نہیں ہو سکتا. میں یہ یقین دہانی کراتا ہوں. وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا.